سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 7۔ یوناف اور کولم ایک روز مصر کے قدیم شہر ابیدوس میں داخل ہوئے تھے۔ وہ شہر سے باہر مرکزی قربان گاہ کے پاس آئے جو ایک بلند جگہ پر واقع تھی، اور اس کے دائیں بائیں 2 بڑے معبد تھے۔ قربان گاہ کے آس پاس اور اطراف میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا، اس لیے کہ آج فصلوں کی افزائش کے لیے انسانی قربانی دی جانے والی تھی۔ دور و نزدیک کے سب معبدوں کے لوگ وہاں جمع تھے۔ یوناف نے قربان گاہ کے دائیں بائیں کے بڑے بڑے معبدوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کولم سے پوچھا، کولم، اس قربان گاہ کے دائیں بائیں بڑی بڑی اور بلند عمارتیں کیسی ہیں؟ کولم نے کہا، یہ مصر کے سب سے بڑے دیوتا ازریس اور حوریس کے معبد ہیں، اور ان کی قبریں بھی ان کے اندر ہی ہیں۔ یوناف نے پوچھا، کیا وہ دونوں حقیقت میں انسان تھے؟ کولم نے کہا، ہاں، تمہارا اندازہ درست ہے۔ لو، میں تمہیں تفصیل سے ان دونوں کے بارے میں بتاتی ہوں۔ سنو یوناف، جس طرح را دیوتا قدیم دور میں مصر کے ایک حصے کا بادشاہ تھا، اور نیک ہونے کی وجہ سے لوگ اس کی موت کے بعد اس کی پرستش کرنے لگے اور اس کے لیے معبد تعمیر کرنے لگے، اسی طرح ازریز بھی کبھی ابیدوس کا بادشاہ تھا۔ اس وقت مصر پر اور کئی چھوٹے چھوٹے حکمران بھی مسلط تھے، اور مصر کئی حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ازریز کے باپ کا نام گیب اور ماں کا نام نوت تھا۔ گیب اور نوت کے 2 بیٹے ازریز اور ساقت، اور 2 ہی بیٹیاں عزیز اور نفتیس تھیں۔ ازریز کی شادی اپنی بہن زریز اور ساقت کی شادی دوسری بہن نخیس سے ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، اپنی نیکی اور رحم دلی کے باعث ازریز ابیدوس کا بادشاہ بن گیا، اور اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حوریس رکھا گیا۔ جس وقت ازریز ابیدوس کا بادشاہ بنا، اس وقت مصر کے باشندے بالکل وحشی، جنگلی اور خونخوار تھے، اور مزید یہ کہ وہ آدم خور بھی تھے۔ ازریز نے جو، گیہوں اور جنگلی پودے تلاش کیے اور اہل مصر کو کاشتکاری کا فن سکھایا۔ ازریز کی وجہ سے اہل مصر نے آدم خوری ترک کر دی اور اپنی خوراک کے لیے اناج پیدا کرنے لگے۔ اس کے علاوہ نیک دل اور رحم کا جذبہ رکھنے والے ازریز نے مصر کے باشندوں کو درختوں کا پھل کھانا اور انگور کی شراب بنانا بھی سکھایا۔ ازریز چاہتا تھا کہ مصر کے بعد لوگ ابیدوس کی طرح تہذیب کی ان برکتوں سے واقف ہو جائیں، لہٰذا اس نے اپنی بہن اور بیوی زریز کو ابیدوس کے تخت پر بٹھا دیا اور خود مصر کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ واپس آیا تو لوگوں نے اس کا شاندار استقبال کیا اور اسے دیوتا قرار دیا۔ اس کا بھائی ساقت، جو عمر میں ازریز سے چھوٹا تھا، اس سے اس کی شہرت و ہر دل عزیزی سے جلنے اور حسد کرنے لگا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے بڑے بھائی ازریز کو قتل کر کے خود ابیدوس کا بادشاہ بن کر اپنے بھائی جیسا ہر دل عزیز ہو جائے گا، اور نہ صرف یہ بلکہ اپنی قوت کو خوب مضبوط اور مجتمع کر کے آس پاس کے علاقوں پر بھی قبضہ کر کے اپنی سلطنت کی حدود کو اور وسیع کرے گا۔ اپنے ان ارادوں کی تکمیل کے لیے ساقت نے سوتے میں ازریز کے بدن کا ناپ حاصل کر لیا، اور اس کے مطابق اس نے ایک نہایت خوبصورت تابوت بنوا لیا۔ ایک روز جب کہ شراب کا دور چل رہا تھا اور سب لوگ مدہوش ہو رہے تھے، ساقت نے ازریز کو اس تابوت میں ڈالا اور تابوت کا ڈھکنا بند کر کے اس کے پیٹ پر پگھلا ہوا سیسا بھر دیا اور تابوت کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ جب زریز کو اس حادثے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنی زلفیں کاٹ ڈالیں، ماتمی لباس پہنا اور اپنے شوہر کی تلاش کی خاطر ابیدوس سے روانہ ہو گئی۔ ادھر ازریز کا تابوت دریائے نیل سے نکل کر سمندر میں داخل ہوا، اور تند و تیز موجیں اسے بہا کر بیبلوس کے ساحل کی طرف لے گئیں، جو لبنان میں عربوں کا ایک مشہور ساحلی شہر ہے۔ جس جگہ وہ تابوت آ کر ساحل سے لگا، وہاں دفتن ایک بہت بڑا درخت زمین سے نمودار ہوا، اور اس درخت نے اس تابوت کو اپنے تنے میں چھپا لیا۔ دفتن وہاں کے فونیقی بادشاہ ملکاندر نے اس درخت کو دیکھا۔
فونیقی وہ عرب تھے جو عرب کے صحراؤں سے نکل کر لبنان میں جا کر آباد ہوئے۔ ان کا پیشہ تجارت اور جہاز رانی تھا۔ اسے وہ درخت بہت پسند آیا اور اس نے حکم دیا کہ اس درخت کو کاٹ کر اس کا تنا اس کے محل میں نصب کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ کے مصاحبوں نے وہ درخت کاٹ کر محل کے باغ میں نصب کر دیا۔ اس تنے کے اندر ابھی تک وہ تابوت محفوظ تھا جس میں عزریز کی لاش تھی۔ زرریس کو خبر ہو گئی کہ اس کے شوہر کی لاش کا تابوت بہتا ہوا فونیقیوں کے ساحل پر آ لگا ہے اور وہ اب ایک درخت کے تنے میں محفوظ ہے جو بادشاہ کے محل میں نصب ہے۔ زرریس یہ خبریں اس لیے حاصل کر لیتی تھی کہ وہ ایک بہترین ساحرہ تھی اور اپنے دور میں منتر کرنے میں جواب نہ رکھتی تھی۔ بہرحال اپنے شوہر کا تابوت حاصل کرنے کی خاطر زرریس نے ایک غریب عورت کا بھیس بدلا اور اس کنویں کے منڈیر پر آ کر بیٹھی جو شاہی محل کے قریب تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ لبنان میں چند برس قبل تک یہ کنواں آباد تھا اور عورتیں اس کنویں سے پینے کے لیے پانی بھرا کرتی تھیں، لیکن اب یہ کنواں خشک اور کھنڈر ہو چکا ہے۔ زرریس یہاں بیٹھ کر روتی رہتی اور جب محل میں کام کرنے والی عورتیں وہاں پانی بھرنے آتیں تو زرریس ان کی زلفیں سنوارتی اور اپنے مقدس جسم کی خوشبو سے ان کے بالوں اور جسموں کو مہکاتی رہتی۔ آخر زرریس کا چرچا محل پہنچ گیا۔ بادشاہ ملکاندر کی ملکہ نے اسے محل میں طلب کر لیا اور اسے اپنے بیٹے کی آیا کے طور پر محل میں ملازم رکھ لیا۔ زرریس اس شہزادے کو اپنا دودھ نہ پلاتی تھی بلکہ صرف اپنی انگلیاں بچے کو چسا دیتی اور بچہ آسودہ اور مطمئن ہو جاتا۔ ایک دن ملکہ نے بچے کو زرریس کی انگلیاں چوستے دیکھ لیا۔ تب زرریس نے ملکہ سے اپنی اصلیت اور مصیبت اور دکھ کی ساری داستان سنا دی۔ ساتھ ہی اس نے ملکہ سے درخواست کی کہ درخت کا وہ تنا جو محل میں نصب ہے اس کے حوالے کر دیا جائے کہ اس کے اندر اس کے شوہر کی لاش ہے۔ بادشاہ ملکاندر اور ملکہ دونوں اس پر رضامند ہو گئی اور درخت کا وہ تنا انہوں نے زرریس کے حوالے کر دیا۔ زرریس نے تنے کے اندر سے وہ تابوت نکال لیا جس کے اندر اس کے شوہر کی لاش تھی اور پھر اس تابوت کو کشتی میں رکھ کر مصر کی طرف روانہ ہو گئی۔ زرریس نے مصر پہنچ کر دریائے نیل کے کنارے بوتوں کے مقام پر اپنی کشتی کو روکا اور پھر کشتی کو وہیں چھوڑ کر اپنے بیٹے ہوریس کو بلانے کے لیے بھاگی تاکہ تابوت کھول کر اندر سے عزریز کی لاش نکالی جائے۔ جس وقت زرریس تابوت لے کر مصر پہنچی اس وقت رات ہو رہی تھی اور جب وہ تابوت کو کشتی میں چھوڑ کر اپنے بیٹے ہوریس کو بلانے گئی اس وقت عزریز کے چھوٹے بھائی اور اس کے رقیب حاسد ساقط کا ادھر سے گزر ہوا۔ چاندنی رات میں ساقط نے وہ تابوت پہچان لیا جس میں اس نے ابیدوس کے بادشاہ اور اپنے بڑے بھائی کو بند کیا تھا۔ وہ فوراً اس تابوت کی طرف لپکا اور اپنی بہن اور زرریس کی بیوی کے لوٹنے سے پہلے اس نے تابوت کو کھولا، عزریز کی لاش کے 14 ٹکڑے کیے اور ان ٹکڑوں کو دریائے نیل میں بہا دیا تاکہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد زرریس اپنے بیٹے ہوریس اور اپنی بہن نفتیس جو اپنے بھائی ساقط کی بیوی بھی تھی اس کے ہمراہ وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے بڑی محنت اور جان فشانی سے عزریز کے جسم کے ٹکڑے ایک جگہ جمع کر لیا اور پھر تینوں اس کی لاش پر بین کرنے اور رونے لگے تھے۔ روتے روتے وہ را دیوتا سے رحم کی التجا بھی کرنے لگے تھے۔ آخر را دیوتا کا ایک پجاری اور معتقد آیا، اس کا نام انوبیس تھا۔ اس نے زرریس، نفتیس اور ہوریس کی مدد سے عزریز کے ٹکڑوں کو جوڑا۔ پھر انوبیس نے جو ایک بڑا طلسم گر بھی تھا اس کے جسم کو سحری ہوا دی جس سے وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ پھر ہوریس نے ساقط سے اپنے باپ کا انتقام لیا اور اسے ٹھکانے لگا دیا۔ ان واقعات و حادثات کی بنا پر عزریز اور ہوریس دونوں باپ بیٹا نیکی کے دیوتا کہلائے۔ زرریس اور نفتیس نیکی کی دیویاں کہلائیں، ساقط بدی کا اور انوبیس زندگی اور موت کا دیوتا کہلایا۔ کولم ذرا رکی، پھر اس نے یوناف سے کہا، یہ ہے وہ داستان جو عزریز اور ہوریس دیوتاؤں سے منسوب ہے۔ یوناف کچھ کہنے والا تھا کہ کولم نے کہا، یوناف اب قربان گاہ کے پاس چلیں کہ قربانی شروع ہونے والی ہے۔ دونوں قربان گاہ کے پاس جا کر کھڑے ہوئے جو ایک گول منڈیر والے کنویں کی صورت میں تھی۔ اس کے اوپر 3 بلیاں آپس میں ملا کر بندھی ہوئی تھیں اور جہاں تینوں لکڑی کی بلیاں آپس میں ملتیں وہاں سے ایک رسا قربان گاہ کے کنویں میں اندر کو لٹک رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد قربان گاہ کے کنارے رکھی نشستوں پر مصر کا بادشاہ زوسر اور اس کا وزیر امھوتب آ کر بیٹھ گئے۔ پھر ایک شخص جو اپنے چہرے پر گیدڑ کا چہرہ لگائے ہوئے تھا اور جسم پر بھی اس نے گیدڑ ہی کی کھال پہن رکھی تھی، ایک ایسے آدمی کو وہاں لایا جس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں بندھی ہوئی تھیں۔
پھر زوسر کے حکم پر اس آدمی کو رسے سے باندھ کر قربان گاہ کے اس گڑھے نما کنویں میں لٹکا دیا گیا۔ یوناف نے دیکھا ان گنت بڑے بڑے اور زہریلے سانپ کنویں میں پھنکار رہے تھے۔ جو ہی قربانی کیے جانے والے آدمی کو قربان گاہ کے کنویں میں لٹکایا گیا، اسے کنویں کے ان بھیانک سانپوں نے ڈس لیا اور وہ مر گیا۔ منڈیروں پر کھڑے پجاری دعائیں گا رہے تھے۔ یہ دعائیں کتاب اموات مصری میں درج ہیں۔ یہ دعائیں فرعونوں اور امرائے سلطنت کے تابوتوں پر بھی لکھی جاتی تھیں۔ اس کتاب سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعد میں انسان کی جگہ جانوروں کی قربانی دی جانے لگی۔ جب اس قربان کیے جانے والے آدمی کے جسم کو چیر پھاڑ کر اس کے جسم سے اس کا دل، پھیپھڑے اور انتڑیوں کو نکال کر ایک قریبی کھیت میں دفن کر دیا گیا، پھر اس کھیت میں علامتی برکت کے طور پر زوسر نے ہل چلایا اور پھر قربان کیے جانے والے اس آدمی کا خون اس کھیت میں چھڑک دیا گیا اور اس کے جسم کے دوسرے اعضاء ایک علیحدہ جگہ دفن کر دیے گئے۔ اس طرح اس قربانی کی تکمیل ہو گئی۔ مصر کے ایک شہر میں اس قربانی کے آثار آج بھی دیواروں پر منقش ملتے ہیں۔ ایسے ہی ایک منظر میں فرعون رامسیس سوم کو ایک کھیت میں ہل چلاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ قربانی کی رسم کے بعد یوناف نے کولم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کولم، اب تم یہاں سے اپنے معبد کی طرف چلی جاؤ۔ میں یہاں سے ممفس کا رخ کروں گا اور وہاں ان فوق البشر قوتوں کا سراغ لگا کر ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کروں گا جن کی وجہ سے قدیفس زخمی ہوا اور جنہوں نے اسے اہرام کے طلسمی عفریت کا دوبارہ سامنا کرنے کی دھمکی دی تھی۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں فارس کے شہر اگبتانہ کا رخ کروں گا۔ کولم نے تجسس اور جستجو سے پوچھا، لیکن تم یافان اور اریشیا کا کیا کرو گے؟ تم نے ان دونوں کے مسکن میں جا کر نہ صرف ان دونوں کو زک پہنچائی ہے بلکہ ان کے مسکن کو آگ لگا کر خاکستر بھی کر دیا ہے۔ ایسی صورت میں وہ اپنے آپ کو بہتر طور پر مسلح کر کے تمہارے خلاف حرکت میں آئیں گے۔ میرا ان دونوں سے متعلق تمہارے لیے مخلصانہ مشورہ ہے کہ ان دونوں کی طرف سے بھی بے حد محتاط اور چوکنے رہو۔ پھر اس نے مزید کہا، سنو یوناف، جہاں یافان نقیب بغاوشت اور سرگشتہ اور ویران کر دینے والا طلسم گر ہے، وہیں وہ سیاہ زندہ اور مرقع ابلیسی خدوخال کا پیکر اور صفالین کا سر اولین بھی ہے۔ وہ بوڑھے باریک بین سورج جیسا دانا اور بوڑھا ہونے کے باوجود ایک جری، بے خوف، بے خطر آدمی ہے۔ وہ عبد الصنم جب اپنے انتقام پر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ابلیس کے منہ سے لگام نکل گئی ہو۔ اس سے محتاط رہنا، اگر کبھی تم اس کے قابو میں آ گئے تو وہ غاروں کے اندھیروں اور بگولوں کے اندر اڑتے ریگزاروں کی طرح تم پر وارد ہوگا اور تمہارے چہرے پر وقت کی بدترین اور المناک داستان مرقوم کر کے تمہاری زیست کو داغدار کر جائے گا۔ دوسری طرف اریشیا بھی بڑی مرد مار قسم کی لڑکی ہے۔ وہ دلکش اور اسرار خیز رعنائی اور لطافت اور سرمدی وجود کے اسرار جیسا حسن رکھنے والی لڑکی ضرور ہے، پر وہ اپنا انتقام لینے میں افکار و حوادث کی شور انگیزی، موت کی کف اڑاتی موج، دستے قضا کی سیاہ آندھی اور فلاکت و ناداری کا سرخ سیلاب ہے۔ اریشیا اپنی حریفانہ کشمکش میں بگولے سے طوفان بن جانے والی لڑکی ہے۔ یاد رکھو یوناف، وہ دونوں باپ بیٹی کسی مناسب موقع پر ضرور تم سے ٹکرا کر تم پر ضرب لگانے کی کوشش کریں گے۔ اور سنو یوناف، اپنی زندگی کے برہم اور پریشان اور رقصاں اور جولان دنوں سے اگر کبھی فرصت ملے تو را دیوتا کے معبد میں مجھے ضرور آ کر ملنا۔ یوناف نے کہا، اگر قدرت نے کبھی مہلت دی تو ضرور آؤں گا۔ اس کے بعد یوناف ابیدوس شہر میں کولم سے رخصت ہو گیا۔ اس کا رخ اب سقارا کے میدانوں کی طرف تھا۔ پرعذاب شب کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ سورج سے محروم آسمان پر مشرق کی طرف سے روشنیاں ایک تعجیل سے ترارے بھرنے اور چھلانگیں لگانے لگی تھیں۔ رات کی نیندوں کا واہمہ اور اندھیرے کی بیداری کا مجاہدہ ختم ہو گیا تھا اور دن کی محنتوں کا ثمر شروع ہو رہا تھا۔ پرندوں کے غول اپنی فکر میں غلطاں، گیت گاتے شاداں اور فرحاں اپنے آشیانوں سے نکل کر روزی کی تلاش میں رواں دواں ہو گئی تھی۔ پھر مشرق سے سورج طلوع ہوا اور آگ کے ایک گولے کی شکل میں ابھرنے لگا۔ غیر متشکل سائے لرزنے لگے اور ان کی صورت گرمی ہونے لگی۔ ایسے میں یوناف سقارا کے میدانوں میں کسانوں کی بستی میں داخل ہوا اور سیدھا قبط کے مہمان خانے کی طرف گیا۔ اس وقت بوڑھا قبط مہمان خانے سے باہر نکل رہا تھا۔ یوناف اس کے پاس رکا اور اس سے پوچھا، میرے بزرگ، کیا اس بستی کا مہمان خانہ یہی ہے؟
قبط نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بستی کا مہمان خانہ تو یہی ہے، پر تمہیں کس سے ملنا ہے؟ یوناف نے پوچھا، میں قبط نام کے اس بزرگ سے ملنا چاہتا ہوں جو اس مہمان خانے کا نگران ہے۔ بوڑھے قبط نے خندہ پیشانی سے کہا، قبط تو میں ہی ہوں، آؤ اندر آ کر بیٹھو اور کہو تم نے کیا کہنا ہے۔ قبط نے یوناف کو ایک کمرے میں لا بٹھایا، پھر اسے پوچھا، کس غرض کے تحت تم مجھ سے ملنا چاہتے تھی؟ یوناف نے غور سے قبط کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کے ذہن میں دو ایسے نوجوانوں کی کچھ یادیں ہیں جن کے نام قدیفس اور افریدوش ہوں؟ قبط کے منجے دھلے اور ملائم چہرے پر لمحہ بھر سکون درہم برہم کرنے والے جذبے چھا گئے تھی۔ پھر اس نے کرب اور بجھے ہوئے شعلوں کی طرف اداس اور غمزدہ لہجے میں کہا، افریدوش اور قدیفس، وہ دونوں بدقسمت جوان امہوتپ کے بنائی اس طلسم احرام کے اندر دولت نکالنے کے لیے رات کے وقت اس بستی کے بھٹیار خانے میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو تھیبیس شہر کی طرف جانے والے مسافر ظاہر کیا تھا، پر ہائے کیف وہ مسافر نہ تھی۔ وہ دونوں بڑے مضبوط اعضاء والے نوجوان تھی۔ ان کے ہوش و حواس اور جوش و جذبوں پر احرام کی دولت بھوت بن کر سوار تھی۔ ان کے نفس مجہول نے قرب و بعد کے سارے فاصلے مٹا کر ان کی دانائی، فراست اور رعونت و سرکشی اور ان کی ذکاوت و ذہانت پر خواری اور خرابی طاری کر رکھی تھی۔ میں نے بستی کے بھٹیار خانے میں انہیں احرام سے پہلو تہی کرنے کی زوردار تنبیہ کی تھی، لیکن انہوں نے میری بات اور نصیحت کو بے حرارت اور بے حلاوت جانا۔ رات کی تاریکی میں وہ احرام کے اندر گئی اور گھپ اندھیرے میں امہوتپ کے طلسمی افریت نے ان دونوں پر حملہ کر دیا۔ افریدوش تو اس افریت کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن جس وقت وہ افریت قدیفس پر حملہ آور ہوا، اس وقت میں اپنی بستی کے کچھ جوانوں کو لے کر وہاں پہنچا۔ اس طرح قدیفس بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ زخمی تھا، میں اسے مہمان خانے میں لایا، پھر ایک دو روز بعد وہ اچانک ہی کچھ بتائے بغیر یہاں سے غائب ہو گیا۔ میں اس کے متعلق بڑا فکر مند اور پریشان تھا۔ قبط نے ذرا رک کر پھر کہا، اے اجنبی نوجوان، تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا۔ یوناف نے کہا، میرا نام یوناف ہے اور زخمی ہو کر اس مہمان خانے میں آنے والا قدیفس میری بیوی کا بھائی تھا۔ اے میرے بزرگ، کیا قدیفس کے دوست افریدوش نے امہوتپ کے طلسمی افریت کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد فوق البشری کی حیثیت اختیار کر لی تھی؟ قبط نے کہا، اے یوناف، تمہارا کہا درست ہے۔ جو شخص اس طلسمی افریت کے ہاتھوں مارا جائے وہ فوق البشری حیثیت اختیار کر کے خود بھی اس احرام کی حفاظت کرنے لگتا ہے۔ ہاں، جو کوئی اس افریت کے ہاتھوں صرف زخمی ہو تو وہ فوق البشری حیثیت اختیار نہیں کرتا۔ اب تک 3 جوان جو اس طلسمی افریت کے ہاتھوں مارے گئے ہیں وہ فوق البشری حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک افریدوش ہے۔ فوق البشری حالت میں داخل ہو جانے والے ان تینوں جوانوں نے احرام کے ارد گرد سقارہ کے میدانوں میں کسانوں کی بستیوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اب تک وہ 10 افراد کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں اور زیادہ تر عورتیں اور لڑکیاں ان کی ہوس اور خونخواری کا شکار ہوئی ہیں۔ ان کی وجہ سے اب آس پاس کی بستیوں میں خوف و ہراس پھیلنے لگا ہے۔ امہوتپ نے اس احرام میں نہ جانے کیسا طلسم ڈال دیا ہے کہ وہ ایک افریت کی صورت میں احرام کی طرف جانے والوں پر حملہ آور ہوتا ہے اور کوئی اب تک اس پر قابو نہیں پا سکا۔ یوناف نے اسے تسلی دینے کے انداز میں کہا، قبط میرے بزرگ، میں امہوتپ کے احرام کے اس طلسمی افریت اور فوق البشری حالت میں چلے جانے والے ان 3 جوانوں سے نمٹ کر ان کا خاتمہ کروں گا۔ تم عنقریب دیکھو گے کہ میں ان پر قابو پا لوں گا اور سقارہ کے میدانوں کی بستیوں کو ان کے خوف و ہراس سے نجات دلا دوں گا۔ بوڑھے قبط نے خوف زدہ انداز میں کہا، احرام کے اس طلسمی افریت کو ختم کرنا تو ناممکن ہے، کیونکہ امہوتپ نے احرام کے اندر کوئی ایسا پیچیدہ اور الجھا ہوا طلسم بھر دیا ہے جس پر قابو پانا کسی کے بس کا روگ نہیں۔ تاہم احرام کے افریت کے ہاتھوں فوق البشر حیثیت اختیار کر جانے والے 3 جوانوں کا اگر تم خاتمہ کر دو تو یہ سقارہ کی ان بستیوں پر تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا اور یہاں کے لوگ تمہارے ممنون ہوں گے۔ یوناف نے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو وہ کب ان بستیوں کی طرف آتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ قبط نے کہا، میرے خیال میں وہ رہتے تو احرام کے اندر ہی ہیں، لیکن بستیوں پر حملہ آور ہونے کے لیے ان کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ تاہم اگر تم ان کو ختم کر سکتے ہو تو تمہیں کچھ دن یہاں رک کر ان کے نمودار ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔
اس مہمان خانے میں تم جب تک چاہو قیام کر سکتے ہو۔ یوناف نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تو پھر میں یہاں رک کر ان کا انتظار کروں گا۔ قبت اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، تو پھر تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں۔ پھر وہ مڑا اور باہر نکل گیا۔ قبت کے جانے کے بعد ابلیکا نے یوناف کی گردن پر اپنا لمس ظاہر کیا، ساتھ ہی اس کی تنبیہ کرتی ہوئی آواز سنائی دی، یوناف، تم ان تینوں جوانوں سے ضرور نمٹ لو جو احرام کے طلسمی عفریت کے باعث فوق البشری حالت میں ان بستیوں کے لوگوں کے لیے ذلت و عذاب بنے ہوئے ہیں۔ پھر تم احرام کے اندر امہوتب کے طلسمی عفریت کا ابھی سامنا کرنے کی کوشش مت کرنا۔ احرام کے اندر وہ ایک گہرا اور الجھا ہوا طلسم ہے جس کا جال امہوتب جیسے ماہر طلسم گر نے بن رکھا ہے۔ اگر تم نے احرام کے اس عفریت کو زیر کر بھی لیا تب بھی یہ کام تمہاری ذات کے لیے تکلیف دہ ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں امہوتب بھی تمہارے دشمنوں کی اگلی صف میں شامل ہو جائے گا۔ اور اگر کبھی کوئی ایسا لمحہ سامنے آ گیا کہ عارب بیوسا نبیتا، یافان، اریشیا اور امہوتب نے تمہارے خلاف اتحاد کر لیا تو تم اپنے آپ کو نئے اور اذیت زدہ حالات میں محسوس کرو گی۔ بہتری اسی میں ہے کہ فی الوقت تم خاموش رہو اور احرام کے اس عفریت سے متعلق کوئی عملی قدم نہ اٹھاؤ، پھر جب کبھی حالات درست ہوں تو احرام کے عفریت سے بھی نمٹ سکتے ہو۔ یوناف نے کہا، میں تو فیصلہ کر چکا تھا کہ چند دن یہاں رک کر میں احرام کے اندر امہوتب کے اس طلسمی عفریت سے بھی نمٹتا جاؤں گا، پر اب تم کہتی ہو تو میں اس کے خلاف حرکت میں نہیں آتا، صرف ان فوق البشر بن جانے والے جوانوں کا خاتمہ کر کے یہاں سے اگبتانہ شہر کی طرف جاؤں گا۔ کیا اس دوران میرے اس مہمان خانے کے قیام کے دنوں میں تم میرا ایک کام کرو گی؟ ابلیکا نے بڑے پیار اور رغبت سے کہا، تم میرے ساتھ اس قدر عاجزی اور انکساری کے ساتھ کیوں بات کرتے ہو؟ تم حکم دینے کے انداز میں مجھے یہ بھی تو کہہ سکتے ہو کہ میرا یہ کام کر دو۔ اچھا کہو، کیا کام ہے؟ یوناف نے کہا، یہ معلوم کرو کہ یافان اور اریشیا دریائے نیل کے اندر اپنے مسکن کے جل جانے کے بعد اب کہاں اور کس طرف گئے ہیں، تاکہ میں ان کی طرف سے محتاط رہوں اور اگر ضرورت درپیش ہو تو ان کے خلاف حرکت میں آ سکوں۔ ابلیکا نے کہا، میں عنقریب تمہیں بتاؤں گی کہ یافان اور اس کی حسین بیٹی اریشیا دونوں کہاں ہیں۔ پھر اس نے ذرا رک کر کہا، یوناف، میرے خیال میں یافان اور اریشیا کسی ایسی محفوظ جگہ چلے گئے ہیں جہاں چند روز تک سستانے کے بعد وہ پھر تمہارے خلاف حرکت میں آئیں گے۔ وہ ہر صورت میں ایک بار اپنے آپ کو تمہارے مقابلے میں کامیاب و سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ ہر حربہ تمہارے خلاف آزمائیں گے۔ ابلیکا خاموش ہو گئی کیونکہ بوڑھا قبت یوناف کے لیے کھانا لایا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، پھر یوناف مہمان خانے کے اس کمرے میں بیٹھا کھانا کھانے لگا۔ مصر کے شمال اور ایران کے مغرب میں دجلہ فرات کے دو آبا کے اندر اور آس پاس عربوں کی 4 بڑی حکومتیں تھیں، ایک سومیری، دوسرے اکادی، تیسرے آشوری اور چوتھے ایلالی۔ سومیری 2 آبا کے جنوب میں تھی، اور جس طرح مصری اپنے بادشاہ کو فرعون کہہ کر پکارتے تھے، اسی طرح سومیری اپنے بادشاہ کو پاتسی کہہ کر پکارتے۔ ان کا مرکزی شہر جہاں ان کا پاتسی رہتا تھا اریدو تھا۔ ان کے دیگر بڑے بڑے شہر لواسا، اسین، خفا، اردک، آر، گالاش، نپور، کش اور عبید تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کا پاتسی یعنی حکمران امور سلطنت خدا کی مرضی کے مطابق سر انجام دیتا ہے، اس لحاظ سے پاتسی ایک طرح کے مطلق العنان بادشاہ تھے۔ عراق کے 2 آبا کے اندر سومیریوں کے شمال میں اکادی سلطنت تھی، ان کا مرکزی شہر اکاد تھا، اور ان کے دوسرے بڑے بڑے شہر جیسے سپار اور بابل تھے۔ اپنے مرکزی شہر اکاد کی نسبت سے یہ لوگ اکادی کہلاتے تھے۔ اکادیوں کے شمال میں آشوری سلطنت تھی، ان کا مرکزی شہر آشور تھا۔ دیگر بڑے بڑے شہر نینوا اور کلاہ تھی۔ عرب کے صحراؤں سے نکل کر پہل یہ لوگ بابل کے آس پاس بیٹھ گئے، پھر وہاں سے بھی ترک وطن کر کے شمال کی طرف بڑھے اور شمال کے وسیع علاقوں پر اپنی سلطنت قائم کر لی۔ ان کے مرکزی شہر اور ان کے سب سے بڑے دیوتا کا نام بھی آشور تھا، اور خدا کو بھی یہ لوگ آشور کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ لوگ زراعت پیشہ تھے، لیکن جن علاقوں میں آ کر وہ آباد ہوئے تھے وہ چونکہ بابل کی طرح زرخیز اور شاداب نہ تھے، اس لیے انہوں نے لوٹ مار کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ ہر سال موسم بہار میں یہ ہمسایہ ممالک میں لوٹ مار، قتل و غارت کرتے، اور جو لوگ ان کے ہاتھوں اسیر ہوتے انہیں اپنا غلام بنا لیتے اور ان سے محنت و مشقت کا کام لیتے۔ ان کی تعداد چونکہ کم تھی اور ان کے مقبوضہ علاقے بہت وسیع تھے،
لہٰذا اپنی مفتوح اقوام کو مطیع رکھنے کے لیے یہ ان کے ساتھ سخت رویہ رکھتے تھے۔ ان کے مغرب اور جنوب مغرب کی طرف ایک قدیم قوم آباد تھی اور ان کے شمال میں پرانی کاسی قوم آباد تھی۔ کاسی قوم کرمانشاہ کے نزدیک کوہستانی سلسلے کے اندر آباد تھی۔ اس قوم کا سلسلہ اب تک جاری ہے اور اب یہ لوگ کاسی یا کاسو کے بجائے کرد کہلاتے ہیں۔ ان کے مشرق میں کوہستان زاگروس کے اس پار شمالی ایران کی طاقتور سلطنت تھی جس کا بادشاہ ان دنوں ہوشنگ تھا۔ آشوری شروع میں مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھی اور ان کا سردار قبیلے کا جادوگر ہی ایک طرح سے ان پر حکومت کرتا تھا۔ ہاں، ضرورت پڑنے پر یہ لوگ اپنے مرکزی شہر آشور کے حکم پر ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک اور طاقتور سلطنت کی شکل بعد میں اختیار کی۔ آشوریوں نے بہت بعد یعنی 1600 قبل مسیح میں ایک زبردست سلطنت اور قوت کی شکل اختیار کی۔ اس علاقے میں عربوں کی چوتھی بڑی سلطنت سلطان ایلام کی تھی۔ اس کا مرکزی شہر شوش تھا۔ سلطنت کے مغرب میں دریائے دجلہ تک، مشرق میں ایران کے تھوڑے سے حصے تک، شمال میں اس شاہراہ تک جو بابل سے ہمدان کی طرف جاتی ہے، اور جنوب میں خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی۔ مرکزی شہر شوش کے علاوہ ان کے دوسرے بڑے شہر مادہ، کترومی، اہواز اور قائدالو وغیرہ تھے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ خاویدالو شہر اس جگہ آباد تھا جہاں آج کل مشہور شہر خرم آباد ہے۔ آسمان پر ستارے رخصتی ہنسیاں اڑا رہے تھے۔ صبح طلوع ہو رہی تھی۔ کائنات کی ہر شے کی آنکھوں میں مسکراہٹ بکھرنے لگی تھی۔ پکے ہوئے پھلوں جیسی حسینائیں پانی بھرنے جھرنوں کو چل پڑی تھیں۔ سوئے سمندر جاگ اٹھے تھی۔ تابندہ سورج نے ہر سو اپنی کرنیں بکھیر دی تھیں اور چرواہے ارغنوں کی گہری گونجدار آوازوں سے ہم آہنگ ہو کر حسین نغمے بکھیرتے اپنے ریوڑوں کو چراگاہوں کی طرف لے جا رہے تھے۔ ایسے میں آشوری عربوں نے کوہستان زاگروس کے سلسلے کو عبور کیا اور شمالی ایران میں جا کر ہاتھ کی سلطنت کی حدود میں داخل ہو گئے۔ ان کا لشکر ہزاروں کی تعداد میں تھا اور وہ اپنے ایک سردار یخلا کی سرکردگی میں کوہستانی سلسلے سے نکل کر لوٹ مار کی غرض سے سلطنت اگبتانہ کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ دولت کے متلاشی آشوری عرب آہوں کے جھونکوں، کوہر کے پھیلے پردوں، طوفانی رات کی ٹھٹرا دینے والی یخبستگی، عتاب جہنم، فنا کی راکھ اور وہم و اوہام کے پجاریوں کی طرح اگبتانہ کی حکمران قوم کے علاقوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ انہوں نے ایران کی سرزمین میں اپنے غیر فانی عمل اور مرگ آفرین رقص کی ابتدا کر دی تھی۔ ان کے حملوں میں موت کی وسعت اور پنہائی اور مرگ کی حرارت و توانائی تھی۔ جن ایرانی بستیوں میں آشوریوں نے لوٹ مار اور قتل و غارت شروع کی تھی، ان کے مکینوں نے اپنا دفاع کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن انہیں بری طرح ناکامی ہوئی تھی۔ آشوری ان گنت صدیوں کی تاریکی وقت کے سیلاب کی طرح قوم کی تقدیر کو سرنگوں کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ اپنے سامنے آنے والے ہر ایرانی کو انہوں نے خون میں نہلا دیا تھا۔ انہوں نے قوم کی بستیوں کو موت کی وادی سمجھ کر وہاں آگ اور سلیب کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کے پس پردہ کوئی ساحر کام کر رہا ہے۔ وہ اپنے سامنے جمنے والی ہر قوت کو خاک میں لتھڑانے، خون میں نہلانے، اپنے سردار یخلا کی سرکردگی میں فتح و نفرت کی کرنوں اور ایک ہنگامہ اور اژدہام کی طرح آگے بڑھ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ کوئی اساطیری وجود رکھتے ہوں جس کا سد باب ممکن نہیں۔ آشوریوں نے قوم ہاتھ کے جوانوں پر روح کی پش مردگی طاری کر کے ان کے آغاز و انجام اور ان کے امروز و فردا کو تقریب و تباہی کا مرکز بنا کر رکھ دیا تھا۔ ایرانی بستیوں اور قصبوں کو لوٹ لوٹ کر وہ ہاتھ آنے والا مال، نقدی اور جواہرات کو کوہستان زاگروس کے اندر اپنے خاص دستوں کی زیر نگرانی وہ محفوظ کرنے لگے تھے۔ شمالی ایران کی قوم ہاتھ کا بادشاہ ہوشنگ اگبتانہ شہر میں اپنے قصر کے اندر اپنی اراکین سلطنت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ان کے سامنے ایک جوان لڑکی بیٹھی ارغنوں کی سریلی دھن کی طرح گا رہی تھی۔ گانے والی وہ لڑکی تابندہ صدف کی سی جوان، نشاط آفرین لمس جیسی دل فریب روشنی کے آنچل جیسی پرکشش، زعفرانی نیلی لہروں جیسی حسین، پگھلے ہوئے جذبات جیسی جنون خیز، شہد جیسی میٹھی، پھول جیسی کومل، جل جیسی نرمل اور قرب و لمس جیسی متبسم اور شادان تھی۔ اس کافر صورت اور تسخیر کائنات جیسا حسن رکھنے والی لڑکی کی آواز میں ایک حلاوت و خمار اور ایک نغمگی اور خوشبو تھی۔ اس کی آواز نغمہ سرا طیور کی طرح انتظار کی اذیتوں میں رس گھول دینے والی تھی۔ اپنے دامن میں
قیامت اور نغموں کی حلاوت لیے جب وہ لڑکی خاموش ہو گئی تو قصر ہوشنگ میں ایک مصاحب داخل ہوا اور دست بستہ ہو کر ہوشنگ کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے بادشاہ، اگبتانہ کے کچھ شہری فریاد لے کر آئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہوشنگ نے گہرے سکون اور مسکراہٹ میں کہا، ان سب کو اندر لاؤ۔ وہ مصاحب احتراماً جھکا اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہوشنگ کے اس قصر میں کچھ لوگ داخل ہوئے جن کی رہنمائی ایک بوڑھا کر رہا تھا۔ وہ قریب آئے تو ہوشنگ نے پوچھا، تم لوگ کس کے خلاف اور کیسی فریاد لے کر آئے ہو؟ اس بوڑھے نے کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ اگبتانہ کے شمال مغربی حصے کے رہنے والے ہیں۔ کچھ عرصہ ہوا شمال کی طرف سے ایک عفریت ہم پر وارد ہوا تھا۔ وہ 2 سیاہ رنگ کی خوفناک بیل تھی جن پر 2 ایسے جوان اور ان کے ساتھ ان کی بیویاں سوار ہوتی ہیں جو کچھ عرصہ قبل اپنے مکان میں اپنے دشمنوں کے ہاتھوں جلا کر مار دیے گئے تھے۔ سیاہ بیلوں پر سوار یہ چاروں خون بہاتے ہیں، لوگوں کے اندر قتل و غارت گیری کا بازار گرم کرتے ہیں اور معصوم بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اب تک وہ ان گنت بچوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں، 20 بچوں کو شہر سے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ہوشنگ نے چونک جانے والے انداز میں کہا، بیلوں کی صورت میں یہ عفریت اور ان پر سوار وہ چاروں میاں بیوی جو مر کر بدروحوں کی صورت اختیار کر چکے ہیں کہاں اور کس طرف سے آتے ہیں؟ بوڑھے نے کہا، اے مالک، اگبتانہ کے شمال میں ندی کنارے کسی نے اچانک محل تیار کیا ہے۔ وہ دونوں بیل جو سیاہ رنگ کے بدہیبت ہیولوں جیسے ہیں اس محل سے نکلتے ہیں اور ندی کے پار کے رامتے ہوئے اگبتانہ شہر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان دونوں بیلوں پر چاروں سوار پہلے قتل و غارت گیری کرتے ہیں اور پھر معصوم بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ پر اب انہوں نے اپنے کام کا دائرہ وسیع کر دیا ہے، اب تو وہ عصمتوں کو تار تار کرنے لگے ہیں، مکانوں کو منہدم اور کھلیانوں کو آگ بھی لگانے لگے ہیں۔ ان بدہیبت بیلوں کے منہ اور نتنوں سے آگ اور دھواں نکلتا ہے اور کوئی بھی ان پر یا ان پر سوار چاروں میاں بیوی پر حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ انہیں دیکھا تو جا سکتا ہے لیکن انہیں مس نہیں کیا جا سکتا۔ اے مالک، ہم نے کئی بار ان بیلوں کا تعاقب کیا لیکن اس محل میں داخل ہونے کے بعد وہ دکھائی نہیں دیتے، اور جن بچوں کو وہ اٹھا کر لے گئے ہیں کبھی کبھار ان بچوں کی آوازیں تو اس محل سے سنائی دیتی ہیں پر بچے وہاں دکھائی نہیں دیتے۔ اب اس محل کا ایک چوکیدار بھی ہے جو اگبتانہ ہی کا ایک غریب آدمی ہے، اسے وہ لوگ معقول معاوضہ دیتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا کہ اس محل میں 4 میاں بیوی رہتے ہیں جو کہ فوق البشری انسان لگتے ہیں۔ وہ خود ان سے خوف زدہ ہے لیکن ان کی خدمت اس خدشے کے تحت کر رہا ہے کہ انکار کی صورت میں وہ کہیں اسے اور اس کے اہل خانہ کو نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے وہ بیچارہ ان کے لیے بازار سے ضرورت کی اشیاء خرید کر بھی لے جاتا ہے۔ اے آقا، ہم نے کئی بار ارادہ کیا کہ اس عمارت ہی کو گرا دیں جس میں سے وہ بیل سوار بدروہیں نکل کر اگبتانہ کے شہریوں پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ وہ چاروں بیلوں پر سوار ایسے ہی دکھائی دیتے ہیں جیسے وہ زندہ انسان ہوں اور معمول کی زندگی بسر کرتے ہوں، لیکن انہیں چھوا تک نہیں جا سکتا۔ ایسا لگتا ہے وہ چاروں زائر اجل اور لوگوں کی قسمتوں کے مالک بن گئے ہیں۔ گو ان چاروں کی تعریف ایک غایت اور انتہا درجے کا غلو اور مبالغہ لگتا ہے، لیکن ان کے خلاف ہماری ہر کوشش اور ہر سعی کام ناکام ہوئی ہے، اور وہ چاروں ہمیں تخیل سے ماورا مگر قلب و نظر رکھنے والی باطل تہذیب کی تخلیق لگتے ہیں۔ آج مجبور ہو کر ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ان کے مقابلے میں ہماری مدد کریں تاکہ ہم غریبوں کے خلاف ان کی ستم آرائیاں اور حشرمانیاں بند ہو جائیں۔ بوڑھے کی گفتگو کے جواب میں ہوشنگ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ وہی مصاحب جو ان فریادوں کو لایا تھا ایک بار پھر اندر آیا اور ہوشنگ سے کہا، اے آقا، مشرقی سرحدوں کی طرف سے کچھ لوگ آئے ہیں، ان کے ساتھ ان کا سرکردہ ایک جوان بھی ہے جو مشرقی سرحدوں کے متعلق کوئی اہم مگر بدترین خبر آپ سے کہنا چاہتا ہے۔ ہوشنگ نے چونک جانے والے انداز میں کہا، اسے فوراً اندر بھیجو۔ مصاحب تھوڑی دیر بعد ایک جوان کو اندر لایا جو ہوشنگ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہوشنگ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرا مصاحب کہہ رہا تھا کہ تم مشرقی سرحدوں کی طرف سے آئی ہو، کہو تم نے کیا کہنا ہے؟ اس جوان نے کہا، اے بادشاہ، کوہستان زاگروس کو پار کر کے خونخوار آشوری ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ وہ دہکتی آگ صحرائی سموم کی ویرانی اور چنگھاڑتے ہرمن کی طرح طبل اور دف بجاتے قتل و غارت اور لوٹ مار پر اتر آتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں
ہمارے کسی مساعی کسی کوشش میں کوئی ربط نہیں ہے۔ وہ ایک تاب و تبش کی طرح ہمارے علاقوں میں تباہی کی آگ اور خانہ ویرانی کی تیرگی بن کر دوڑ رہے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے جوانوں میں کوئی قاعدہ کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ وہ آشوری جو تعداد میں انگنت ہیں، ایک وقار اور شجاعت، ایک ترقی اور پیش قدمی کے ساتھ لہو کے پرچم اڑاتے لوگوں کے ذہنی رشتوں کو کاٹ کر بے انداز مال و متاع اکٹھا کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہر طرف جنگ و نفرت، ظلم و کدورت اور ایک حشر جیسی کیفیت برپا کر دی ہے۔ ان کے سامنے عورتیں اپنے دامن جھاڑ کر بیان کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں کہ کب یہ عذاب ان کے سروں سے ٹلے گا۔ اے بادشاہ، آشوری ہماری سرزمین میں باطل تہذیب، قبر کی سی تاریکی اور دامن شب کی طرح پھیلتے ہوئے لوگوں کی سانسیں کاٹ رہے ہیں۔ کاش کوئی انہیں روکتا، کوئی اپنے حیات بخش کھلیانوں کی ان سے حفاظت کرتا۔ انہوں نے ہمارے ہر جوان کو پابا جولاں کر کے سر مقتل لا کھڑا کر دیا ہے، اور نہ جانے کب تک تکبر گزیدہ آشوری اس رزم میں ہماری رگوں کا لہو نچوڑتے رہیں گے۔ ہوشنگ کی رگیں حمیت سے لگ اٹھی۔ اس نے اپنی جسم کی پوری قوت سے چیختے ہوئے کہا، قسم آسمان کے ستاروں کی، ہم حملہ آور آشوریوں کی حالت غیر کر کے رکھ دیں گے۔ ان سے ہم اپنی اہانت کا انتقام لیں گے اور ان کے آغاز و انجام کو ادھیڑیں گے اور ان کی اندھی بصیرتوں کو مرقوم حقائق سے روشناس کرائیں گے۔ جب ہم زینہ بزینہ اترتی شام کی طرح ان پر وارد ہو کر ان پر برق کی طرح حملہ آور ہو کر قوی ضربے لگاتے رہیں گے تو ان کی حالت تنہائی کے سمندر اور موت کی حقیقت اور بے وطن اشجار سے مختلف نہ ہوگی۔ پھر ہوشنگ نے قصر میں موجود اپنے مصاحبوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں ابھی اور اسی وقت اپنے لشکر کے ساتھ آشوریوں کی طرف کوچ کر رہا ہوں۔ میرے بعد تم لوگ کسی آزمودہ کار ساحر کو بلا کر ان 2 بیلوں کی افریت سے نمٹ لینا۔ پھر وہ قصر سے باہر نکل گیا۔ ہوشنگ نے آشوریوں کو سبق سکھانے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری کے ساتھ کوہستان زاگروس کی طرف کوچ کیا۔ آشوریوں کی لوٹ مار، ان کی پیش قدمی اور یلغار اور ترکتاز کو کم کرنے کے لیے اس نے اپنے ایک نائب کی کمانداری میں اپنے لشکر کا ایک حصہ ہراول کے طور پر برق رفتاری سے آشوریوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر دیا۔ آشوریوں نے بڑی دانشمندی اور پیش بینی سے کام لیا۔ انہوں نے فوراً ہوشنگ کے ہراول پر ایک خونی طوفان کی طرح حملہ کر دیا اور اسے تہتیخ کر دیا۔ پھر اگبتانہ کی سلطنت پر یلغار کرنے کے باعث جو کچھ مال و متاع، نقدی اور جانور ان کے ہاتھ لگے تھی، انہیں سمیٹ کر وہ کوہستان زاگروس عبور کر کے اپنی سرزمین آشوریا کی طرف لوٹ گئے۔ ہوشنگ جب اپنے لشکر کے ساتھ کوہستان زاگروس کے دامن میں اپنی بستیوں کی طرف واپس آیا تو اس نے دیکھا ساری بستیاں لٹ چکی تھیں، لوگ در بدر ہو چکے تھے اور ان کے ہراول دستے کے جوانوں کی لاشیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں۔ ہوشنگ کے پاس سوائے پچھتانے کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ وہ کوہستان زاگروس کو عبور کر کے آشوریوں پر حملہ آور بھی نہ ہو سکتا تھا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا آشوری حملہ آور ہونے میں آتشتر اور بحر پر قہر، جان دینے میں ظلم و جہول، اور دشمن کے لیے موجوں کی مانند بے زنجیر ہونے کے علاوہ شوریدہ اور جنوں خیز اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے سوکھے دلوں کے لیے نمی اور شہد و شکر تھے۔ اگر اس نے کوہستان زاگروس کو عبور کر کے آشوریوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو وہ شوق و شنگ وحشی عرب اس کے لیے آشوب و ننگ بن کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا ہوشنگ نے اپنے لشکر کے ساتھ چند روز رک کر اجڑی بستیوں کی اثر نو تعمیر کی۔ پھر وہ اپنے دارالحکومت اگبتانہ کی طرف لوٹ گیا۔ آشوریوں کے اگبتانہ کی وسیع اور طاقتور سلطنت پر کامیاب حملہ اور پھر ہوشنگ کی بے بسی اور ناکامی دیکھ کر آشوریوں کی ہمسایہ اکادی مملکت کا بادشاہ جس کا نام مانستو تھا وہ بھی لرز گیا۔ اسے یہ وہم اور خدشہ ہو گیا کہ وہ آشوریوں کا سب سے بڑا قریبی ہمسایہ ہے، اور اگر آشوریوں نے کبھی ہوشنگ کی طرح ان پر بھی حملہ کر دیا تو وہ یقیناً ان کی سلطنت کا صفایا کر کے رکھ دیں گے۔ لہٰذا اس امر پر مشورہ کرنے کے لیے اس نے اپنے سارے دور و نزدیک کے مصاحبوں کو اپنے مرکزی شہر اکاد میں طلب کر لیا۔ جس روز سب لوگ اکاد شہر میں مانستو کے محل میں جمع ہوئے تو مانستو نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، رفیقان من، میں نے تم لوگوں کو اس لیے جمع کیا ہے کہ آشوریوں سے متعلق تم لوگوں سے مشورہ کروں۔ یہ خبر تم لوگوں تک پہنچ چکی ہوگی کہ آشوریوں نے اگبتانہ کی سلطنت پر ایک خون خشک کر دینے والا کامیاب حملہ کیا ہے، اور اس جنگ میں ان کے ہاتھ بہت کچھ لگا ہے، اور ان کے مقابلے میں اگبتانہ کا بادشاہ ہوشنگ بالکل بے بس نظر آیا ہے۔
میں سوچتا ہوں آشوری ہمارے ہمسایہ ہیں، اگر انہوں نے ایسا ہی حملہ کبھی ہم پر بھی کر دیا تو ہم اسے شاید برداشت نہ کر سکیں۔ اکاد شہر کے اس محل میں بیٹھے ایک بوڑھے نے مانستو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، آشوری ہمارے عرب بھائی ہیں اور وہ ہم عربوں پر حملہ آور نہ ہوں گے، بلکہ ان کی وجہ سے اگبتانہ والوں کو بھی یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ دجلہ اور فرات کے دو آبا میں کسی عرب مملکت پر حملہ آور ہوں۔ مانستو نے کہا، اگر آشوریوں نے عرب ہونے کے ناطے کو پس پشت ڈال کر ہم پر حملہ کر دیا تو پھر؟ اس بوڑھے نے کہا، ایسا کوئی وقت آیا تو پھر دیکھا جائے گا۔ مانستو نے کہا، دیکھا نہیں جائے گا بلکہ میں نے دیکھ لیا ہے۔ میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اپنے مشرقی ہمسائے ایلام قوم پر حملہ کر کے ان کے خلاف ایک زبردست کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اس طرح گرد و نواح میں ہماری دھاک بیٹھ جائے گی اور کسی کو ہم پر حملہ آور ہونے کی جرأت نہ ہوگی۔ اس بوڑھے نے پھر کہا، لیکن ایلام بھی تو سامی اور عرب ہیں، کیا عرب عربوں کا خون بہائیں گے؟ اگر ایسی رسم چل نکلی تو پھر کوئی بھی اس خون ریزی سے نہ بچ سکے گا۔ مانستو نے کہا، ہمیں ایسا کرنا ہوگا، یہ ہماری مجبوری ہے۔ تم میں سے جو لوگ میری اس رائے سے اختلاف رکھتے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ مانستو کا نام کچھ مورخین نے ماسیختو بھی لکھا ہے۔ اس بوڑھے کے سوا کوئی بھی کھڑا نہ ہوا، لہذا فیصلہ کر لیا گیا کہ قوم ایلام پر حملہ کر دیا جائے۔ چند یوم کی زبردست تیاری کے بعد اکاد کے بادشاہ مانستو نے ایک لشکر جرار تیار کر لیا۔ پھر اس نے ایک خونخوار یلغار کے ساتھ اپنے مشرق میں قوم ایلام پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ ایسا زوردار اور اچانک تھا کہ ایلامی اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور ان کا بادشاہ اس جنگ میں گرفتار ہو گیا۔ بعد میں مانستو نے خراج کی رقم طے کر کے ایلامی بادشاہ کو آزاد کر دیا۔ اس طرح قوم ایلام اکادیوں کی خراج گزار قوم بن گئی اور یوم دجلہ اور فرات کے دو آبا میں عربوں کی حکومتوں کے درمیان ایک چپخلش اور عداوت کی ابتدا ہو گئی۔ سقارا کے میدانوں میں کسانوں کی بستی کے اس مہمان خانے میں یوناف کو قیام کیے ہوئے تیسرا روز تھا۔ اس وقت شام ہو رہی تھی۔ اجالا اور تاریکی بہار و خزاں کی رقابت کی طرح ایک دوسرے سے دست و گریبان تھے۔ یوناف مہمان خانے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ حریم شب میں تاریکیاں بکھر کر اور گہری ہونے لگی تھیں۔ اچانک یوناف کو کمرے میں ایک بدیسی خوشبو اور اپنی گردن پر وہی شناسا اور شیریں لمس محسوس ہوا۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اے میری رفیق، تیرا کیا حال ہے؟ اے میری عزیز، تو کہاں تھی کہ اس خاکسار بے نوا اور خستہ حال انسان کو تمہارا ہی انتظار تھا؟ میں نے تمہیں آواز دے کر اس لیے نہیں پکارا کہ شاید تم کہیں میرے ہی کام کے سلسلے میں مصروف ہو۔ جواب میں ابلیکا کی نوری جھرنے جیسی دلکش اور آشیانوں کو جاتے ہوئے صحرائی پرندوں جیسی سہانی آواز سنائی دی، اے میرے ستواں سادہ اور ہمدرد حبیب، تم خاکسار و کم ترین کب سے ہو گئی ہو؟ ذرا رک کر ابلیکا نے پھر اشک شوق مفرت میں ایک اندیکھے زیر و بم اور ایک وجدانی کیف و کم اور ایک نشیلے انداز میں نرم شیری آواز میں کہا، اے میرے حبیب سنو، یافان اور اریشیا دونوں باپ بیٹی اس وقت سومیری قوم کے شہر اریدو کی ایک معبد میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس معبد کا بڑا پجاری یافان کی طرح ہی ایک بے کل سحرکار ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے جاننے والے ہیں۔ سنو میرے حبیب، فی الوقت تمہیں یافان اور اریشیا سے کوئی خطرہ نہیں۔ ابلیکا ذرا رک کر پھر کہنے لگی، اے میرے حبیب، میں ان تینوں جوانوں کا بھی پتہ لگا کر آئی ہوں جو امہوتب کی طلسمی افریت کی وجہ سے فوق البشر حالت میں جا چکے ہیں اور جنہوں نے سقارا کے میدانوں کے اندر بستیوں میں خون، بے عصمتی اور قتل و ہراس کا کھیل شروع کر رکھا ہے۔ سنو یوناف، وہ تینوں امہوتب کے اس طلسمی احرام کے اندر ہی رہتے ہیں اور طلسمی افریت کی طرح وہ بھی احرام کی ہر شے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور سنو یوناف، وہ آج اس بستی پر حملہ کریں گے جس میں تم نے قیام کیا ہے۔ میں احرام کے اندر ان کی پوری گفتگو سن کر آئی ہوں۔ اس بستی میں رویا نام کی کوئی حسین لڑکی ہے۔ آج وہ تینوں پہلے رویا کے گھر والوں کا خاتمہ کریں گے، پھر اس لڑکی کو اپنی بدی کا نشانہ بنائیں گے۔ آج رات بھی بڑی عجیب ہے، باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی اور پھوار بھی پڑ رہی ہے۔ یوناف نے کہا، ابلیکا، خداوند بیدار کی قسم، اس شب نبت میں میں ان تینوں فوق البشر حیثیت اختیار کر جانے والے جوانوں کا خاتمہ کر دوں گا، ان بستیوں کو ان کے عذاب سے نجات دلا دوں گا۔ ابلیکا، تمہاری گفتگو، تمہاری ہمدردیاں
تمہیں میری زندگی کا رس، میری ذات کا قرار و سکون بناتی جا رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے جیسے کسی دن شوتار کے بعد تمہیں ہی اپنی رفیقہ حیات بنانا پڑے گا۔ ابلیکا نے شب کے باطن میں اٹھنے والی گہری آواز میں کہا، میرا اور تمہارا شوتار جیسا رشتہ ناممکن ہے یوناف۔ ہم دونوں کے لیے آخری حد ہے کہ ہم دونوں اچھے اور مخلص ساتھیوں کی طرح ایک دوسرے سے تعاون کرتے رہیں۔ یوناف نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم پھوار بن کر، پھول بن کر کسی پر نچھاور ہو جاؤ، ترانہ بن کر، رنگ بن کر کسی پر بہہ جاؤ، ایک سیلے نور اور نغمہ بن کر کسی کی ذات کو اپنا لو؟ تمہاری ملوکانہ آواز میں کیسے شیرینی اور فرت بھرے پیغامات ہیں۔ ابلیکا نے پھر ایک دلیر اور ملول سی آواز میں کہا، کاش ایسا ہو سکتا جیسی تم خواہش کر رہے ہو۔ کاش میں تمہاری خواہشوں کا احترام کر سکتی، تمہاری ان چاہتوں کا جواب دے سکتی، پر اے میرے حبیب، ہم دونوں ہی بے بس ہیں، ایسا ناممکن ہے۔ ابلیکا کی اس پشیمردہ کر دینے والی گفتگو پر یوناف تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، پھر زور زور سے پکارنے لگا، قبط، قبط تم کہاں ہو؟ جلدی ادھر آؤ۔ تھوڑی دیر بعد مہمان خانے کا نگران بوڑھا قبط وہاں آ گیا اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ نے مجھے بلایا؟ یوناف نے کہا، ہاں، میں نے تمہیں ہی آواز دی ہے۔ سنو، وہ تینوں فوق البشر اور افریت نما جوان آج رات تمہاری اس بستی پر حملہ آور ہوں گے۔ یوناف کی اس اطلاع پر بوڑھے قبط کی حالت ایسی ہو گئی جیسے اس کے قلب و جگر میں ایک آگ بھر دی گئی ہو، اس کے چہرے پر نا آسودگی حلول کر گئی ہو۔